اماں کی مجھے آوازیں اندر سے آ رہی تھی کہ یہ مجھے مار رہے ہیں اور یہ تمہیں بھی ماریں گے، تم ادھر اکیلی نہ آؤ، پلیز جاؤ۔ تو وہ ٹارگٹ کریں میری والدہ کو کہ وہ کوشش کریں کہ میری والدہ ٹوٹ جائیں گی، لیکن وہ میری والدہ کو اور مجھے جانتے نہیں ہیں، ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں اندر گئی پولیس والوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ گیٹ بند کرو۔ اس نے مجھے کھینچا، اسے مجھے زمین پر پھینکا اور مجھے زمین پر گھسیٹا۔ تو پھر اس نے مجھے اور مزید میری آرمز کو ٹوسٹ کیا اور میں اس وقت رو رہی تھی کیونکہ مجھے والدہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ الیکشنز میں ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کو ڈسکوالیفائی کریں۔ بہت بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، کیونکہ اس وقت انڈسکریمنیٹ ایکشنز ہو رہے ہیں۔ میں تو انہیں یہ بھی فون بھی نہیں واپس دینا چاہتی، کچھ بھی نہیں، میں بس انہیں گھر میں بند کرنا چاہتی ہوں۔ شی از مائی مدر، سو آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، 3-4 دنوں سے اور اسپیشلی لاسٹ 9 مئی کے بعد پاکستان کے اندر جو مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور ہر دن ایک نئی خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ ہی پیش کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے ایمان مزاری۔ دیکھیں، آئی تھنک پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس سے اور برا بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس ملک میں، اس معاشرے میں۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ میری والدہ ہیں، اور بیٹی اور والدہ کا رشتہ بہت ہی ایک پریشس رشتہ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے انڈیڈ یہ بہت مشکل وقت رہا ہے، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سے میرے دوست ہیں، وکیل ہیں، میری فیملی ہے۔ تو اس طرح سے ایک حوصلہ ملتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میری والدہ خود بھی بہت مضبوط ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ہے، تو ان سے بھی میں اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میں انہیں گھر لے کر آؤں گی۔ اچھا، ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا، دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ابھی تک کیس کی پروسیڈنگ کہاں تک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ رہائی ملی، تیسری دفعہ دوبارہ آ کے پولیس ان کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ کیا یہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہائی کورٹ میں بھی آج توہین عدالت کی پٹیشن ایک لگی ہے، درخواست آپ نے دائر کی ہے، تو اس میں ابھی تک آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یا کل ان کو دوبارہ رہائی مل سکتی ہے؟ دیکھیں، امید میں بہت کر رہی ہوں آئینی عدالتوں کی طرف۔ ظاہری سی بات ہے، وہ آپ کا آخری ایک دروازہ ہوتا ہے جو آپ کھٹکھٹاتے ہیں انصاف کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے امید ہے کہ انہیں رہا کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ بات بہت آبویس ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، کیونکہ انہیں 2 دفعہ MPO کے تحت نظر بند کیا ہوا ہے۔ سو یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے، کیونکہ جو MPO ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس جو ہے، وہ ایوب خان کے دور سے ہے، یعنی وہ ایک عامر کی لیگیسی ہے، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ ایکسٹینڈ کی گئی۔ تو اگر تو انہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا تو وہ چارج ہوتی، ایک پروسیس ہوتا، لیکن وہ انہیں کچھ ملا نہیں میری والدہ پر، تو وہ انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی ایج کی وجہ سے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، جب سے وہ ڈیالہ جیل میں تھی ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی تھی، اور یہ بات ڈاکٹر جو جیل کا تھا، جب اس نے رپورٹ جمع کرائی تھی عدالت میں، اس نے یہ بات کی تھی کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہے۔ تو وہ ٹارگٹ کریں میری والدہ کو کہ وہ کوشش کریں کہ میری والدہ ٹوٹ جائیں گی، لیکن وہ میری والدہ کو اور مجھے جانتے نہیں ہیں، ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ کل تو ویسے مجھے صرف کوئی چند گھنٹے ملے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، تو ایز سچ ان چیزوں پر اتنی باتیں نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ جو باتیں ہوئی تھیں وہ بتا رہی تھیں کہ جیل میں کیا ہوا تھا، اور ادھر انہوں نے بہت ڈسکس کیا تھا کل میرے ساتھ کہ ادھر جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ ان کے کس قسم کے مسائل ہیں۔ وہ ڈسکس کری تھی کہ پریزن فیسلٹیز میں کیا ایشوز ہیں، اور وہ انسٹیڈ کہ اپنی بات کریں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں ان ایشوز پر زیادہ کام کرنا چاہیے اور تمہیں یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ تو ہماری زیادہ اس طرح کی کل بات ہوئی ہے، اگر اور ٹائم مل جاتا تو شاید اور بھی باتیں کر لیتے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے بتایا کہ جیل میں کیسے ڈیل کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں، ظاہری سی بات ہے، انہیں ایک C کلاس سیل میں رکھا گیا ہے، تو ٹریٹمنٹ تو آپ اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے لکھا بھی تھا، کل جب وہ آئی تھی انہوں نے انفیکٹ مجھے یہ بتایا تھا کہ آئی بلیو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو لکھا تھا ایک خط
کہ میری فیسلٹیز جو ہیں مجھے بی گریڈ پریزن دیا جائے, بی کلاس سیل دیا جائے, لیکن اس خط کا آبویسلی کوئی جواب نہیں ملا. لیکن وہ پھر بھی ان کی طبیعت ایون دو کل کافی خراب تھی, ان کا پاؤں کافی سوجا ہوا تھا, ٹانگ بھی سوجی ہوئی تھی اور ان کا بی بہت ہائی ہے ابھی تک. لیکن کل جب وہ آئی ہیں وہ پھر بھی ان کا وہ جو اسپرٹ تھا وہ ہائی تھا اور شی واز ان گڈ اسپرٹس. تو مجھے امید ہے کہ ابھی بھی وہ ادھر ٹھیک ہوں گی, وہ کوئی ویک انسان نہیں ہے, وہ ہینڈل کر لیں گی. میری والدہ جب پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑا بھی تھا, اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑا بھی تھا وہ کسی اور پارٹی میں نہیں گئی. میری والدہ ایک ان کی جو کیریکٹرسٹک ہیں ان کی لائلٹی ہے, تو میری والدہ بہت لائل ہیں اس طرح, اور وہ کمیٹڈ ہیں. روز جو عام غریب بندہ ہے جو مر رہا ہے, پس رہا ہے, وہ کیوں نہیں تکلیف دہ ہوتا عوام, مطلب ہے اس ریاست کے لیے. میں صرف ایک کمپیریزن کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ ادھر ہر روز چیزیں ہوتی ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. لوگوں کے بچے 10-10 12-12 سال سے لاپتہ ہیں. اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فیملیز کو تباہ کر دیں. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی جرم میں ملوث ہے, اس نے کہیں آگ لگائی ہے, کسی اسکول کو جلایا ہے, کسی ہسپتال کو جلایا ہے, کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ یہ صحیح کیا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا. اور اس ریاست کو خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری, انہیں اس پر بہت سوچنا چاہیے کہ آج یہ حکومت میں ہیں, کل جب یہ پھر سے اپوزیشن میں ہوں گی یہی آرمی ایکٹ ان کے خلاف استعمال ہوگا, جس طرح پیکا استعمال ہوا, جس طرح سیڈیشن کے قوانین استعمال ہوئے, اینٹی ٹیرر لاز یوز ہوئے. تو یہ ایک پیٹرن ہے اور ایک نیڈ ہے اس مائنڈ سیٹ کو ریفارم کرنے کے لیے. یہ ایک موقع ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ مشاورت کریں, وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور جو ایک ادارہ ہے جو اپنے آئینی حدود سے باہر سٹیپ کر رہا ہے اسے آئین کے اندر لمٹ کرے. کہ ہم بیسیکلی جو شہری مزاری کا ایشو ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہیں. تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ تھانہ سیکریٹریٹ میں جب گئی ہیں تو وہاں جو آپ نے دیکھا یا سنا, تو وہ ریئل میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ کیا واقعی ایسا کیا گیا جس طرح رپورٹ کیا جا رہا ہے میڈیا پہ؟ کیا ہوا؟ جی ایسے ہی ہے. میں نے خود مجھ سے صحافیوں نے کانٹیکٹ کیا تھا. اس کے بعد بیسکلی یہ ہوا تھا, جب میں ادھر گئی تھی پہلے تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری والدہ کہاں ہے. پھر مجھے ان ویریفائڈ انفارمیشن ملی کہ جی شاید وہ سیکریٹریٹ تھانے میں ہے. تو میں سیکریٹریٹ تھانے میں جب گئی تو جیسے ہی میں اندر گئی پولیس والوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ گیٹ بند کرو اور اسے کیوں اندر آنے دیا ہے. تو میں تھانے کے اندر بھاگ گئی اور ادھر میں چیخ رہی تھی اماں کے لیے کہ اماں آپ کہاں ہیں, آپ ادھر ہیں. اور یہ مرد پولیس افسر آیا تھا, اس کی میرے پاس تصویر بھی ہے جس نے یہ کیا تھا. اس نے کہا کہ میڈم آپ باہر آئیں اور میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں آپ کی والدہ سے. تو میں نے کہا وہ تھانے کے اندر ہوں گی, میں باہر کیوں آؤں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ باہر آئیں, میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. تو میں باہر گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایس پی صاحب کے دفتر چلی جائیں G11 میں. تو مجھے لگا کہ مجھے تھانے سے باہر لاک کر دیں گے. میں واپس اندر بھاگی تھانے کے اور میں چیخنا شروع ہو گئی اماں, اور مجھے ان کی چیخوں کی آوازیں آئیں. آپ کی والدہ کی چیخوں کی آوازیں آپ کے کانوں تک آپ کو مجھے سنائی گئیں. اور میں اندر گئی, ایک دروازہ تھا, اس کے ساتھ ایک جالی سی چیز تھی, اور ادھر سے مجھے مطلب ہے اماں نظر آئیں بٹ ٹھیک طرح سے نہیں نظر آ رہی تھی, بٹ ادھر سے ان کی آواز بھی آ رہی تھی. بیسکلی پہلے آئی تھنک کیونکہ وہ مجھے آواز دینے کی کوشش کری تھی کہ پرابیبلی ان کو دبایا جا رہا تھا یا منہ پر ہاتھ ڈالا جا رہا تھا. اور پھر جب میں قریب گئی ان کے, تو جو مرد پولیس آفیسر تھا جو مجھے باہر لے کر گیا تھا, وہ SHO ہے اس تھانے کے, سیکریٹریٹ تھانے کے. اس نے مجھے کھینچا, اسے مجھے زمین پر پھینکا اور مجھے زمین پر گھسیٹا. اور مطلب ایمان مزاری کے ساتھ یہ کیا گیا جو ہیومن رائٹس کے لیے خود لڑتی ہے, اس کو تھانے کے اندر گھسیٹا گیا اور مارا گیا, اور مرد پولیس افسر تھا. اور اگر کیونکہ میں نے دیکھا اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی ایسا تو ہوا نہیں, تو وہ برائے مہربانی CCTV فوٹیج نکال دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کے پاس فوٹیج ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, وہ نکال دیں, دکھا دیں, انکوائری کر لیں, سب کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہے. لیکن اتنی دیر میں اماں کی مجھے آوازیں اندر سے آ رہی تھی کہ یہ مجھے مار رہے ہیں اور یہ تمہیں بھی ماریں گے, تم ادھر اکیلی نہ آؤ, پلیز جاؤ. وہ مجھے کہی تھی گیٹ آؤٹ. میرے جو وکیل تھے وہ باہر تھے, وہ تھانے کے اندر نہیں آنے دیا تھا انہیں, پولیس نے انہیں فورسفلی روکا ہوا تھا. تو اس وقت تک انہوں نے اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے کوئی لوگ تھے, وہ بھی مرد اہلکار تھے, وہ آگے انہوں نے کہا لیڈیز پولیس بلاؤ, لیڈیز پولیس. اتنی دیر میں یہ مرد مجھے
مطلب ہے پش اراؤنڈ کر رہے تھے. پھر یہ فیمیل افسران آئیں, انہوں نے میرے مطلب ہے ہاتھ باندھے اس طرح کر کے میری کمر کے پیچھے, اور میری رسٹ وہ ٹوسٹ کر رہے تھے. اور کیونکہ میں ریزسٹ کر رہی تھی, کیونکہ میں اماں کو دیکھنا چاہ رہی تھی, کہ میں کہہ رہی تھی مجھے اس طرح باندھو مت, اور مجھے صرف ملاقات کرنے دو, یہ میرا حق ہے کہ میری والدہ ہے, یہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں میں مانگ رہی, کوئی احسان نہیں میں کسی کا مانگ رہی. تو جو مرد ATS کا بندہ تھا وہ کہتا ہے صحیح سے اسے پکڑو, صحیح سے پکڑو. تو پھر اس نے مجھے اور مزید میری آرمز کو ٹوسٹ کیا, اور میں اس وقت رو رہی تھی کیونکہ مجھے والدہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. تو مجھے گھسیٹ کے باہر لے کر گئے ہیں تھانے کے, اور پھر وہ آخری دفعہ تھی اس وقت ٹل مائی مدر واز ریلیزڈ کہ میں نے انہیں دیکھا تھا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ انہیں ہرٹ کریں, کیونکہ جس طرح سے وہ چیخ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اندر. اس دوران آپ کے پاس ساتھ حکومت کے کوئی نمائندے یا آپ نے کوئی کوشش کی ہو کہ کنٹیکٹ کرنے کی, کسی نے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہو؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گی, کوئی لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی میری والدہ کے لیے, لیکن بہت افسوس ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 4 سال سے جب PTI کی حکومت تھی رابطے میں بھی تھے, میسج کرتے رہتے تھے کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو اور مور پاور ٹو یو, اور اب وہ مجھے شاید فیس نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, بٹ پھر ان میں اور عمران خان کے دور میں مجھے فرق نہیں نظر آتا, تو میری پوزیشن تو وہی ہے. افسوس یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو, لیکن ووٹ کو کیا عزت دینی ہے, ادھر تو ایک ہی چیز کو عزت مل رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر کوشش ابھی کی جا رہی ہے کہ PTI کو یا تو پرسکرائب کیا جائے یا اس کی پوری پارٹی کو ڈسمینٹل کیا جائے. اب میرے خود اختلافات بہت ہیں PTI کے ساتھ, لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کرنا یہ میری نظر میں بہت ڈینجرس چیز ہے. یہ پہلے ہماری تاریخ میں ہوا ہے اور اس کے بہت لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو سیاستدانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ آگے میں دیکھ رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ, میں کافی شاک تھی جس طرح کی وہ پریس کانفرنسز کری ہیں. مریم نواز صاحبہ کی میں نے ٹویٹ دیکھی. یہ بہت خطرناک گفتگو ہے جو ابھی کی جا رہی ہے, اور کل کو یہ ان کے خلاف بھی چیزیں استعمال ہوں گی. دیکھیں, آئی ہوپ کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے ابھی اس ملک میں, یہ ملک کے لیے, اس ملک کے شہریوں کے لیے, ایون ریاست کے لیے اور فیڈریشن کی انٹیگریٹی کے لیے یہ بہت برے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو میڈنس ہے یہ ختم ہوگی. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, آپ نے PTI کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے پارٹی کو بریک کیا جا رہا ہے یا پریشرائز کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں, اور وہی میں بات کہہ رہی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ الیکشنز میں ہونا چاہیے, نہ کہ وہ ایک دوسرے کو ڈسکوالیفائی کریں. اور اس میں PTI بھی انہوں نے کوئی کم اس میں کردار نہیں ادا کیا 2018 سے پہلے اینڈ آنورڈس. تو یہ اسی طرح میں کہہ رہی ہوں کہ پیٹرن چلتا رہتا ہے, اور کوئی یہ ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جی بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں, ہم اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں. آنیسٹلی مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ مجھے جینیونلی لگتا تھا جب یہ پچھلے 3.5 ایئرز میں انہوں نے ایک نیریٹو بنایا, ایک بہت اچھا نیریٹو بنایا جو بننا چاہیے تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ایک بہت پاورفل سلوگن ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت ہے. تو آئی تھنک کہ وہ اس پر قائم رہنے کے بجائے وہ اسی چیز میں چلے گئے ہیں کہ ہم بس کسی طرح اقتدار ہمیں چاہیے. بٹ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کا اقتدار ہے جہاں وزیر اعظم ہیلپ لیس ہے, انٹیریئر منسٹر ہیلپ لیس ہے یا ملوث ہے. تو یہ کس طرح کا اقتدار ہے جہاں سویلینز کے پاس کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے. کارکنان اور ان کو بہت بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, بچوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو, کیونکہ اس وقت انڈسکریمنیٹ ایکشنز ہو رہے ہیں. ناٹ کہ وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں جو 10, 15, 20, 100 انوالوڈ ہیں. ریڑھی والے ہیں, کوئی ٹیکسی چلانے والا ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, میس اریسٹ کیے جا رہے. میں ایک جانتی ہوں, ایک ڈاکٹر ہیں جن کی تصویر اور نام چلایا گیا تھا جیو پر کہ جی یہ انوالو تھے GHQ کے اٹیک میں,
اور وہ نہیں انوالو تھے. انہوں نے پوری اپنی کلیریفیکیشن بھی دی کہ میں نے اپنی گاڑی بیچی تھی, اس بندے نے رجسٹر نہیں کروائی. تو اس وقت اسٹیٹ اپنے سٹیزنس کو ڈاکس کر رہا ہے, ان کی پرسنل انفارمیشن, اور خاص کر میں دیکھ رہی تھی ایک نجی ٹی وی چینل پر, وہ لوگوں کے پرسنل ایڈریسز دکھا رہے ہیں, ان کی تصویریں دکھا رہے ہیں, ان کے فون نمبرز. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ تو بالکل انسینٹی ہے. یہ کہیں نہ کہیں آپ کو رکتا نظر آ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ اس کا رکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر ایک کنسنسس بلڈ کریں, ٹرسٹ بلڈ کریں, کیونکہ آئین کی سپریمیسی ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے. اگر آئین کی سپریمیسی نہیں ہوگی تو کسی کی جان, کسی کی پراپرٹی, کسی کے مستقبل کا ہم کچھ نہیں سوچ سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو سیریز آف ایونٹس ہے اس سے تھوڑا اب ہمیں رائٹ ٹریک پر آنا چاہیے. انڈرٹیکنگ سے میرے مائنڈ میں وہ کل کی فوٹیج آ گئی جس میں آپ کی والدہ بائرن کے لیے وکٹری کا سائن بنا رہی تھی, وہ کیا تھا آپ نے ان کو روک دیا تھا؟ دیکھیں, میں اس وقت کہہ رہی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے پچھلے 7 دنوں میں, ٹھیک ہے, میں تھانے سے, کچہری سے, ہائی کورٹ سے, ادھر سے ادھر میں بھاگ رہی ہوں, جیل سے. اور اگین میں بہت اور لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور سب سے برا میرے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن آئی وانٹ کہ تھوڑا وہ آئیں بھی, ان کی طبیعت بہت خراب ہے. مجھے ایز اے ڈاٹر ان کے لیے ان کی ہیلتھ کا بہت کنسرن ہے. میں چاہتی ہوں وہ تھوڑا آرام کریں, ریسٹ کریں, ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ اور کوئی نئی چیز شروع ہو جائے. تو آئی وانٹ کہ یہ جو ساری انفارچونیٹ سیریز آف ایونٹ ہے, دیکھیں اس کے لیے ٹائم ہے. جنرلی یہ نہیں چاہتی اس وقت کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو, اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی کس طرح کا سینٹیمنٹ ہے, کس طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ ایسی کوئی چیز ہو, اور ابھی میں ان کے بارے میں بہت پروٹیکٹیو ہوں, اور میں تو انہیں یہ بھی فون بھی نہیں واپس دینا چاہتی, کچھ بھی نہیں, میں بس انہیں گھر میں بند کرنا چاہتی ہوں. شی از مائی مدر, سو آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہر. تھینک یو سو مچ ایمان, آپ نے گفتگو کی, بے باک قسم کی آپ کی گفتگو تھی, اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل. اللہ حافظ.